السلام علیکم، عمران آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک۔ پریزیڈنٹ پوٹن انڈیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں 4 سال کے بعد، اور اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو G20 سمٹ ہوا تھا انڈیا میں، اس میں بھی پریزیڈنٹ پوٹن نے شرکت نہیں کی تھی۔ اور اس دورے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ایسے وقت میں پریزیڈنٹ پوٹن انڈیا آ رہے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ رشیا سے پیچھے ہٹیں اور جو رشیا سے آئل امپورٹ کرتے ہیں اس کو مکمل طور پہ بند کر دیں۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اب یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا جو انڈیا کا دورہ ہے، اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 4 سال کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے۔ روس کے اور انڈیا کے سب سے پہلے آپ کو تعلقات دیکھنے پڑیں گے۔ 1947 میں جب انڈیا نے آزادی حاصل کی برطانیہ سے، پاکستان بھی اسی وقت بنا، ایک نان الائنڈ ایک ہمیشہ سے ان کا سٹانس رہا ہے کہ ہم کسی ایک ملک پہ اپنی الائنمنٹ نہیں رکھیں گے، کوئی الائنس جو ہے وہ ہمارا کسی ایک خاص سپر پاور کے ساتھ یا ملک کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم تمام کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات بنائیں گے۔ اچھا، اب یہ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے، چل رہی تھی، لیکن تھوڑا سا آپ کو نا ایک جھکاؤ سوویت یونین کی طرف نظر آتا ہے 60s میں۔ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یہ مغربی ممالک کی طرف اور امریکہ کی طرف بھی انڈیا کا جھکاؤ تھوڑا زیادہ ہونے لگ گیا۔ لیکن ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو دونوں ممالک کی پارٹنرشپ رہی ہے، انڈیا کی بھی اور روس کی بھی، اور اس میں ٹریڈ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سر فہرست چیز آتی ہے وہ انڈیا کی اپنی دفاعی ضروریات کے لیے روس پہ ریلائنس رہی ہے۔ ابھی بھی، اس وقت بھی، اور ٹریڈیشنلی بھی ہمیشہ سے ہی روس جو ہے وہ سب سے بڑا ڈیفنس سپلائر جو ہے وہ انڈیا کا رہا ہے۔ روسی اسلحہ، روسی تمام ٹیکنالوجی کا استعمال وہ انڈیا میں ہمیشہ سے دیکھا گیا۔ پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف بھی دیکھا جانے لگا فار دیئر ڈیفense نیڈس، بٹ پھر ابھی فی الحال بھی جو لارجسٹ حصہ ہے وہ رشیا ہی پورا کر رہا ہے ان کی دفاعی ضروریات کا۔ اچھا، پھر 2022 میں ہم نے دیکھا کہ روس نے ایک فل اسکیل ایک یوکرین پہ جو حملہ کیا، ایک وار دونوں ممالک کی آپ کو نظر آئی، تو اس وقت پرائم منسٹر مودی نے روس کا دورہ کرنا تھا، وہ نہیں گئے۔ پھر آپ نے G20 سمٹ کا ذکر کیا جو کہ انڈیا میں ہوئی 2023 کے اندر، اس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ جی وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے، حالانکہ انڈیا جو ہے وہ ICC کا ممبر نہیں ہے، رکن ملک نہیں ہے ICC کا۔ سو اگر پریزیڈنٹ پوٹن آ بھی جاتے انڈیا تو وہ سیف ہوتے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ بٹ جو G20 کے دیگر ممالک انڈیا آ رہے تھے اس میں شامل ہونے کے لیے، اس سمٹ کا حصہ بننے کے لیے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ they won't be comfortable with President Putin around, right؟ تو وہ پھر اس کو سامنے رکھا گیا، وہاں آپ کو نظر آیا کہ یہ دورے اسکپ ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا، سو روس اور انڈیا کے کیسے ہو رہے تھے وزٹس کے، ایک دفعہ ان کا صدر آتا تھا، ایک دفعہ یہاں سے پرائم منسٹر جاتا تھا، ایک وزٹ ایک سال میں جو ہے روس کا، اور اگلے سال روسی صدر جو ہے وہ انڈیا کا وزٹ کر رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ رک گیا اور اب 4 سال کے بعد یہ بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، دونوں ممالک کے پہلے بھی تعلقات رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ جو آپ نے کہا نا، مین چیز وہ ہے، جو کروشل پوائنٹ ہے، جو کروشل چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ ہے۔ روس جو ہے وہ اوبویسلی اٹس انڈر اسکروٹنی، امریکہ کی طرف سے بھی پریشرز ہیں، سینکشنز ہیں، مغربی ممالک کی طرف سے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یوکرین کے خلاف جو بھی ملک ان سے تیل خریدے گا، روس کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا، تو وہ میجر فنڈر، جیسے انہوں نے انڈیا کو قرار دیا، 2 ممالک کو، چائنا کو کہا اور انڈیا کو کہا کہ روس سے تیل امپورٹ کر کے، سستا تیل خرید کے یہ لوگ اس جنگ کو یوکرین کے خلاف فنڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد ہوا کیا تھا؟ سینکشنز اوبویسلی لگے، جو وہاں پہ آئل کمپنیز ہیں، آئل امپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں یا ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں، ان پہ سینکشنز کی بات ہوئی، اور اکتوبر میں انفیکٹ روسی آئل کمپنیز پہ 2 پہ پھر دوبارہ سینکشنز جو ہیں، پابندیاں لگائی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی۔ سو پورے کا پورا یورپ جو کہ روس سے اوبویسلی انرجی نیڈز اپنی پوری کیا کرتا تھا، انہوں نے وہ بند کر دیا۔ اچھا، اب اس کا نقصان بھی ہوا، ڈس ایڈوانٹیج تو نظر آیا۔ پورے یورپ کی معیشت آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ سستی تیل، سستی گیس، وہ تمام چیزیں رک گئی ان کی۔
اب انڈیا وہ ملک ہے جس نے انفیکٹ جو جتنا تیل وہ روس سے پہلے خرید رہا تھا اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد وہ اور بڑھا دیا, کم نہیں کیا, وہ امپورٹ جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے یورپ کو بھی پسند نہیں آئی. یورپی ممالک بھی ناراض ہوئے انڈیا سے, کیونکہ اوبیسلی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کردار, وہ تو چاہتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے. وہ امریکہ سے بھی کہتے ہیں کہ جی مزید فنڈ کرو یوکرین کو, اسلحہ دو. پاسبل ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایک ان کا سٹانس ہے جو کہ آفیشیل سٹانس ہے کہ جی ہم یوکرین کی مدد کرتے ہیں. اب انڈیا سے یورپی ممالک کی بھی ناراضگی اس وجہ سے نظر آئی آپ کو. امریکہ نے بھی کہا کہ انڈیا جو ہے اگر تیل خریدنا بند نہیں کرے گا تو پھر اس کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا. تو سزا کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے چلے گئے. وہ ٹیرف جو پہلے انڈین پروڈکٹس پہ 25% تھا اس کو بڑھا کے 50% کر دیا کہ ان کی اکانومی کو اور کس طریقے سے تھوڑا دبایا جائے, اسکویز کیا جائے, کیسے ان پہ پریشر جو ہے وہ مزید ہم لے کر آئیں کہ انڈیا سبمٹ کرے جو اس وقت امریکہ چاہتا ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ روس سے تیل کی خریداری بند کریں. اچھا اس پریشر کا پھر تھوڑا اثر بھی ہوا. وہ یہ ہوا اکتوبر میں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 2 روسی کمپنیز پہ انہوں نے پابندی لگائی. اچھا بائی دا وے دلچسپ بات دیکھیں کہ وہ جو سینکشنڈ کمپنیز ہیں, رشین کمپنیز ہیں, 2 کے سربراہان, ان 2 کمپنیز کے سربراہان اس دورے پہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ہوں گے. رائٹ, سو وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جن دونوں آئل کمپنیز پہ ایگزیکٹلی, تو پریزیڈنٹ پوٹن ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو اس جو ڈیلیگیشن ان کا ہے نا, اس میں آپ کو آرمز ایکسپورٹرز نظر آ رہے ہیں جو اسلحہ دیں گے انڈیا کو, آئل کمپنیز کے مالکان نظر آ رہے ہیں جن پہ پابندیاں لگی ہوئی امریکہ کی اور یورپ کی. اچھا اس کے بعد پھر یہ جو مکیش امبانی ہے, ان کا ریلائنس گروپ ہے نا سب سے بڑا, جو بہت سب سے زیادہ تیل جو خرید رہی تھی نا کمپنی, وہ یہ خرید رہی تھی, ٹھیک ہے, انڈین کمپنی. اب یہ امبانی گروپ کی طرف سے, ریلائنس گروپ کی طرف سے فوری طور پہ بند کر دی گئی تیل کی خریداری. کیوں ہوئی؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ اب اگر کوئی بھی انڈین کمپنی روس سے تیل خریدتی ہے تو پھر مغرب کے اندر بھی ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا, ویسٹ کے اندر بھی. اب مکیش امبانی ایک سرمایہ دار جو سوچ ہوتی ہے نا, جو ایک بزنس مین کی سوچ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرا نقصان نہ ہو. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب روس سے تیل تو میں خرید رہا ہوں, لیکن اس کے چکر میں میرا جو یورپ کے اندر بزنس ہے وہ سفر کرے گا, تو وہاں پہ میں نقصان اپنا نہیں کروانا چاہتا. تو انہوں نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پریشر تھا وہ چل پڑا, ٹھیک ہے, اس کے دباؤ میں وہ مکمل طور پہ آ گئے. اب یہ جو تمام تر چیزیں ہیں, جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ اس دورے کو مزید امپورٹنٹ بناتی ہے. یا جو آپ نے کہا نا ہائپ ہے, وہ ہائپ اسی چیز کی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الاسکا میں, وہ الاسکا سمٹ کے دوران خود ملے پریزیڈنٹ پوٹن سے, خود انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہی از اے گڈ مین اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریزالو دس ایشو. کیا ایشو ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ کا. کوششیں انہوں نے بڑی پوری کی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان کی ٹرمز پہ نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جنگ بند ہوگی اس صورت میں جب یوکرین ہماری ٹرمز پہ آئے گا, کیونکہ روس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اس پورے عرصے کے اندر. اپنی جو ڈیفینس انڈسٹری تھی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا زیادہ دیر تک نہیں چلا پائیں گے. یہ یوکرین پہ پچھلے تقریباً 4 سالوں سے یہ جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں. اب روس کے بارے میں لوگوں کو تھا ان کی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی, یہ کیسے اپنی دفاعی ضروریات پوری کریں گے, ان کے پاس تو اتنا اسلحہ نہیں ہوگا, اتنا ویپنز نہیں ہوں گے, لیکن وہ چل رہا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس دورے کو امپورٹنٹ بناتی ہیں. اب پریزیڈنٹ پوٹن وہاں گئے کیوں ہیں, یا اس دورے سے نکلے گا کیا؟ وہ اس وقت انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے جتنا اسلحہ لینا چاہتے ہیں لے لیں, اپنی ڈیفینس نیڈز جو ہیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں کر لیں. روس جو ہے وہ اس وقت Su-57 جو فائٹر جیٹ ہے اپنا, وہ انڈیا کو بیچنا چاہتا ہے. وہ S-400 جو ڈیفینس سسٹم ہے, وہ اس کا اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ انڈیا کو بیچنا چاہتا ہے, اور انڈیا لینے کو تیار بھی ہوگا. S-400 کی تو کہانی ہم نے مئی میں دیکھی نا. اب یہ روسی دفاعی نظام انہوں نے استعمال کیا, اور پھر وہ اس کی 2 بیٹریاں جو ہیں پاکستان نے اڑا دیں. تو یہ اس کا اپ گریڈڈ ورژن اس ایئر ڈیفینس سسٹم کا روس جو ہے وہ انڈیا کو دے گا. ہمیشہ سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیفینس نیڈز پوری رشیا کرتا رہا ہے انڈیا کی. اچھا انڈیا میں نا
کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ سوچ پائی جانے لگی کہ ہم ایک نا بیلنس رکھ کے چلتے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ بھی, مغربی ممالک کے ساتھ بھی یہ جو آرمس کی ٹریڈ وغیرہ ہے یہ کرتے ہیں, ڈیفینس نیڈز اپنی دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. کوشش ہے, یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے, بٹ اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹریڈیشنلی روس کا سارا جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے. اب کسی بھی ملک کی جو ٹیکنالوجی ہے نا, ہر ملک کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے, اس کے مختلف ویریئنٹس ہوتے ہیں. آپ کو اس ٹیکنالوجی کے لیے ماہر لوگ چاہیے, اسکلڈ لوگ چاہیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک انڈین پائلٹ جو کہ روسی جہاز پہ جو اڑا رہا ہے, تو اس کو اوبیسلی اس روسی جہاز کی, روسی اکوپمنٹ کی, اس ٹیکنالوجی کی باقاعدہ ٹریننگ ملتی ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں. اب یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا کہ ایک سوئچ آپ نے یہاں سے آن کیا, یہاں سے آف کر دیا, روسی ٹیکنالوجی کو آپ نے امریکی ٹیکنالوجی میں مثال دینی شفٹ کر دیا. بھائی اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے لیے کتنے ٹائم لگتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آج آپ کا امریکہ سے یا کسی اور ملک سے, مغربی ملک سے معاہدہ ہو جاتا ہے, انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہ آپ کو اوور نائٹ وہ جہاز فراہم بھی کر دیں گے. 3 سال لگ سکتے ہیں, 5 سال لگ سکتے ہیں, 10 سال لگ سکتے ہیں. اب روس کے ٹیکنالوجی پہ, ان کے جہازوں پہ, ان کے مسلس پہ تو یہ لوگ ٹرینڈ ہے نا. اوور نائٹ آپ اگر کہیں کہ جی اب امریکہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو اتنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ بیلنس کی میں بات بتا رہی ہوں کہ ہاں یہ سوچ ہے کہ ہم اپنی ڈیفینس کی ضروریات پوری کریں, یا آگے جا کے جو جوائنٹ پروڈکشن کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی پوری ہوں. بٹ اس کے لیے آپ کو کتنے ہی سالوں کی ٹریننگ چاہیے, کتنے ہی سالوں کی مہارت چاہیے, اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو سیکھنا ہے, جہازوں کے آنے میں ٹائم لگے گا. سو لہٰذا انڈیا کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ ہم روسی ٹیکنالوجی جو ہم سمجھتے ہیں, جس کے ہم عادی ہیں, جو ہم نے استعمال کی ہوئی ہے عرصہ دراز سے, اسی کے ساتھ ابھی اسٹک کریں. سو یہ اس معاہدے کے اندر آپ کو جو بھی ڈیفینس کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں مین جو فوکس رہے گا نا, وہ ان چیزوں پہ رہے گا کہ ہم نے ان کا اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کیسے خریدی. سب یہ آپ نے جو آئل امپورٹ پہ بات کی, اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ پوٹن انڈیا میں آ گئے ہیں ابھی, کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں اس میں تو یہی ہے نا کہ انڈیا نے آئل امپورٹ کم کر دیا. تو اب اس میٹنگ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرانے لیول پہ ان کی آئل امپورٹ چلی جائے گی؟ ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبل, بٹ میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ اس کو, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی ہاں جی ہم دیکھیں گے, ہم کریں گے, آہستہ آہستہ کر لیں گے. بٹ فی الحال تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریشر بہت زیادہ ہے. سو تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ چیز. اگر واپس بھی آپ نے روس سے اتنی ہی تیل خریدنے کے معاہدے پہ جانا ہے جو پہلے آپ کا تھا, وہ ٹائم لے گا. ہو سکتا ہے, لیکن فل فور کی جی پریزیڈنٹ پوٹن آج گئے ہیں اور ان کا کوئی ریٹن اگریمنٹ ہو گیا اور کل سے تیل کی خریداری ریلائنس گروپ بھی شروع کر دے گا, وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں اسی چیز کی تو سزا ملی انہیں, تیل خریدنے کی تو سزا ملی انہیں. اب انڈیا بھلے وہ کہتا رہے کہ جناب ہم تو اپنی انرجی نیڈس پوری کر رہے ہیں نا, ہر ملک کی اپنی ضرورت ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جناب جب آپ سپر پاورز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا, اس وقت عالمی ریاستیں یا عالمی طاقتیں کون سی ہیں؟ 3 بڑی, روس ہے, امریکہ ہے اور چائنا ہے. عالمی طاقتوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا, جو ایک ہوتا ہے کہ اپنے برابر کے کسی ملک کے ساتھ آپ ڈیل کریں, بٹ جب عالمی طاقتوں کے ساتھ ڈیل کریں نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ ان کے انٹرسٹ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپ ایسی کر رہے ہوں کسی ایک ملک کے ساتھ جو تیسرے ملک کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرتی ہو. تو اوبیسلی اس پہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس پہ خیر کوئی بھی میرے خیال سے وہ بارگین کرنے کو تیار ہے ہی نہیں. ہاں ماضی میں امریکہ نے بہت زیادہ کنسیشنز دیے ہیں انڈیا کو, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت زیادہ ٹیرف کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے, ان کی پروڈکٹس کو فری ایکسیس ملی ہے US مارکیٹ کے اندر. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب کل کو کوئی اور پریزیڈنٹ آ جاتا ہے, وہ واپس وہی انڈیا کے ساتھ پالیسی جو ماضی میں ہوتی تھی اس پہ چلا جاتا ہے, تو وہ ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ اوبویسلی ہر پریزیڈنٹ کی تبدیل ہوتی ہوئی ایک پالیسی ہوتی ہے. بٹ اس وقت اگر صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو وہ انڈیا کو وہ رعایت دینے کو تیار نہیں ہیں.
ہاں انہوں نے اپنی وہ جو ڈیفینس ڈیل ایگزسٹنگ ڈیل اس کو بڑھایا مزید 10 سال کے لیے, اور ایک بیچ میں ایک وہ گیس والی بھی ان کی ڈیل ہوئی, کیونکہ یو ایس یہ چاہتا ہے کہ وہ روس سے تیل خریدنا بند کر دیں, روس سے انرجی نیڈس پوری کرنا بند کر دیں, امریکہ کی طرف آئیں, امریکہ سے اپنی انرجی نیڈس پوری کریں, امریکہ سے جو ہے وہ دفاعی ضروریات پوری کریں. سو ظاہر ہے ان کو فائدہ ہے نا, ان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا اگر انڈیا یہ کرتا ہے, بٹ وہ کتنا کوئی پریکٹیکل ہے انڈیا کے لیے اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ بھائی آپ لے تو لیں, چلیں ایک امریکی جہاز آپ نے لے لیا ہے, اب وہ اڑانے کے لیے آپ کو 5 سال کی ٹریننگ چاہیے, میں مثال دے رہی ہوں, تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ فوری طور پہ آپ نے اپنی ٹریننگ چاہیے. ایگزیکٹلی, اور وہ جہاز آج آ بھی نہیں جائے گا, بالکل وہ جہاز بھی ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آ رہا ہو. تو انڈیا کی تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ڈیفینس نیڈس پوری کرنے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ جناب مئے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے نا رافیہ, جس نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر وہ تہس نہس کر کے رکھ دی ہیں. سو ان کو اوبویسلی پتا ہے کہ پاکستان ہم سے بہت زیادہ سپیریئر ہے اس معاملے کے اندر, جو مئی کی جنگ میں 4 دنوں میں انہوں نے ثابت کر دیا. سو اس وقت وہ فوری اسلحہ چاہتے ہیں, وہ فوری ڈیفینس ٹیکنالوجی چاہتے ہیں, وہ فوری طور پہ وہ ایک ماڈرن اسلحہ ماڈرن جہاز کی طرف جانا چاہتے ہیں. سو اس وقت فوری ضرورت کون پوری کر سکتا ہے؟ وہ رشیا کر سکتا ہے, وہ امریکہ نہیں کر سکتا. سو اس لیے آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب کہ مجھے فوری طور پہ تو ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ کا پریشر تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اور امریکہ کا پریشر آئی تھنک ایک صورت میں کم ہو سکتا ہے, یا مغربی ممالک کا جو انڈیا پہ غصہ ہے وہ بھی شاید ایک صورت میں کم ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کل کو روس اور یوکرین کی کوئی ڈیل ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے, کوئی جنگ بندی ہو جائے. ہاں تو شاید پھر چیزیں بہتری کی طرف جانے لگیں, لیکن فی الفور مجھے اس پہ کوئی پروگریس نظر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا انڈیا میں آنا یہ اٹ سیلف ایک پرابلمٹک ہے انڈیا کے لیے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش تو نہیں ہوں گے, اسٹیبل تو نہیں ہوں گے ان کے ریلیشنز پہلے کی طرح, بالکل نہیں ہوں گے اور بگڑیں گے, بالکل بھی نہیں ہوں گے, بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں پہلے شاید میں نے کہیں پہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک تصویر آئی تھی جس میں نریندر مودی تھے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ تھے اور پریزیڈنٹ پوٹن تھے, رائٹ. سو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نا تبصرہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ روس اور انڈیا ایک تاریک یعنی ایک ڈارک چائنا کے ہو چکے ہیں. تو چائنا کے ساتھ جانے پہ اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات کرتے ہیں, لیکن ان کو پرابلم ہوتا ہے جب کوئی اور ملک کرے. سو اٹس آل اباؤٹ یور اون انٹرسٹ, اٹس آل اباؤٹ واٹ بینیفٹس یو, اور یہی وہ پالیسی ہے جس پہ اس وقت دنیا چل رہی ہے. انڈیا نے اگر تیل خریدا اپنے مفادات کو دیکھ کے خریدا, ان کو سوٹ کرتا تھا, ان کے انٹرسٹ میں تھا. پریزیڈنٹ پوٹن نے اگر وہاں اسلحہ بھجوانا ہے, ٹریڈ زیادہ کرنی ہے, تیل زیادہ بھجوانا ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کے فائدے میں جاتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کسی کو روکتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کا سوچتے ہیں کہ جناب اس وقت یہ چیز جو ہے وہ روس کو ہرٹ کرے گی, کیا اگر تیل بند ہو جائے, وہ پیسے آنا بند ہو جائیں گے, روس پہ پریشر بڑھے گا, روس اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے گا اگر اکنامکلی اسٹرانگ نہ رہیں, اور پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کنڈیشنز ماننے کو تیار ہو جائیں گے. تو ہر کوئی شخص یا ممالک وہ دے آر لوکنگ ایٹ دیئر اون انٹرسٹس. وہ یہ نہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہے کہ اچھا رافیہ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, یہ سعدیہ اس وقت جو سوچ رہی ہے اس کے انٹرسٹ میں جاتا ہے. نہیں, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. ممالک اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں ممالک نے اس وقت یہی کیا ہے. انڈیا نے بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے, امریکہ نے بھی, اور روس نے بھی. اور یہی کشمکش ہے, ایک ٹگ آف وار ہے, رسا کشی نہیں, طاقت لگا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کون سی سائڈ پہلے گرتی ہے. تو اس وقت وہ چل رہا ہے, اور یہ ٹائم بتائے گا کہ پہلے کون گرتا ہے. اور گرانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ معاملات ویسے ہی طے ہو جائیں, ہو سکتا ہے کوئی باقاعدہ ڈیل ہو جائے جس میں پھر آپ کو وہ رسہ کشی کی, رسہ کھینچنے کی اور اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, وہ نوبت ہی نہ آئے. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ڈیل ود اے سچویشن. اور آئی تھنک اپنی اپنی جگہ سب لوگ ڈیل کرنے لگے ہوئے ہیں, بٹ پریزیڈنٹ پوٹن کا اس وقت انڈیا میں ہونا یقینی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آنکھوں میں کھٹکے گا. وہ آئی تھنک کوئی شاید تصاویر دیکھ کے دوبارہ سے تبصرہ بھی کر دیں, اور انڈیا پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پریشر ضرور بڑھائیں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نے جو رشیا کو امریکہ کی ریپلیسمنٹ پہ رکھ لیا, مطلب جو ان کے دونوں سپر پاورز ہیں, آپ کو پتہ ہے, دیکھیں
میں یہ جو پہلے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ روس ٹریڈیشنلی اوبیسلی انڈیا کے زیادہ قریب رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اوبیسلی کولڈ وار کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا امریکہ کی طرف جانا شروع ہوا ہے, یورپ کی طرف جانا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے سوویت یونین کی طرف اس کا جھکاؤ تھا, حالانکہ نان الائنمنٹ پالیسی پہ وہ چلتے ہیں. بٹ امریکہ کے ساتھ ایک ٹائم آیا کہ جہاں پہ آپ کو سول نیوکلیئر معاہدے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں, ڈیلز ملی ہیں, ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے, ڈیفینس ڈیل ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درجہ ملا ہے, سو جو ظاہر کرتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اور بھی انڈیا کے ویسے ہی تعلقات ہیں. یہ تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ رشیا یا امریکہ میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کرے. اور یہ وہ سچویشن ہے جس کا انڈیا کو سامنا ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے دونوں ممالک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. روس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے کہ اگر میں کہوں کہ ہاں وہ امریکہ کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے یا کہیں گے کہ اچھا ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹیو یہ ہے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ کہ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ان کی دفاعی ضروریات کا ہے. اور ابھی بھی رشیا از their largest defense supplier. تو فی الفور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ یا متبادل کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. ہاں وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو بگڑے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں ٹریڈ ڈیل لینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ کے آنے کے بعد مودی جو ہیں بڑے خوشی خوشی بھاگے بھی گئے تھے, ٹھیک ہے, ان سے ملنے کے لیے, ٹریڈ ڈیل حاصل کرنے کے لیے. ہاتھ کچھ نہیں لگا. یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو آج ان کو برے لگتے ہیں, جن کے لیے پوجا پاٹ کروایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, کبھی کسی مندر میں کبھی کسی مندر میں. جو امریکہ میں بیٹھے یہ بی جے پی کے سپورٹرز ہیں, فالوورز ہیں, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی دعائیں کرتے تھے. اب آ گئے ہیں تو بھگتے ہیں, مطلب خود دعائیں کر کے تو آپ کے بھگوان نے آپ کی دعا سن لی تو ان کو بھجوا دیا آپ کے لیے, اب بھگتے ہیں ان کو. بات یہ ہے نا کہ کوشش تو وہ کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو جائیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ میرا نہیں خیال اس چیز کو برداشت کریں گے کہ جی پوٹن کے ساتھ اور یہ تیل کی خریداری کے معاملے میں یوکرین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب انڈیا کو کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہوں, کم کی تیل کی خریداری. پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش ہوئے, چلیں جی ایک وہاں گیس ڈیل مل گئی آپ کو. اب اگر آپ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں رشیا کے ساتھ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں اور جرمانہ دے دیں گے, کہیں اور آپ کو سزا دے دیں گے, کبھی وہ ٹیرف بڑھا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو وہ عام ٹوسٹنگ اس وقت چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کون کتنا زیادہ بازو مروڑ کے آپ کا کیا چیزیں کروا سکتا ہے. پریزیڈنٹ پوٹن کا انڈیا میں آنا, اس سے پاکستان کو بھی کوئی خدشہ ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں کیونکہ روس اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں, اور پاکستان کی اپنی جگہ پہ روس کے ساتھ تعلقات ہیں, اس نوعیت کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ٹریڈ ڈیل ان کی انڈیا کے ساتھ ہے, جس طرح کے دفاعی ضروریات کے معاملات انڈیا کے ساتھ ہیں. بٹ پاکستان کا اپنا ایک وہ ہے روس کے ساتھ تعلق کا نظریہ ہے, اور اسی پہ ہم چل بھی رہے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ ان میں مزید بہتری بھی آئی ہے. سو پاکستان بھی آئی تھنک جہاں پہ بہت لوگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کرتے تھے, وہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی وی ہیو اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود رشیا, ناٹ ایٹ آل. بٹ اپنی ضروریات کے تحت اپنی لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہاں آپ اس کو نیوٹرل کہہ سکتے ہیں. دے آر ناٹ ٹو بیڈ, دے آر ناٹ ٹو گڈ ایدر. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.